اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور میرے ساتھ رازداری سے ایک بات کی جو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے کسی اونچی چیز، دیوار، ٹیلا وغیرہ یا کھجور کے جھنڈ کے ساتھ پردہ کرنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ مسلم نے اسی طرح روایت کیا ہے، اور برقانی نے اسی سند مسلم کے ساتھ حائش نخل کے بعد یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے کہ پھر آپ ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کی کوہان اور کان کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا تو اس کو قرار آ گیا۔ آپ نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری آیا اور کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا اونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس جانور کے بارے میں جس کا تجھ کو اللہ نے مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور محنت زیادہ لے کر اس کو تھکا دیتا ہے۔ اور ابو داؤد نے بھی برقانی کی روایت کی طرح اسے بیان کیا ہے۔ زفرہ، یہ الفاظ مفرد اور استریلنگ ہے۔ زفری اونٹ کے کان کا وہ پچھلا حصہ ہے جس پر پسینہ آتا ہے، اور تدعبہ کے معنی ہیں اس کو تھکا دیتا ہے۔ فائدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس صحابی سے رازدارانہ انداز میں کہی تھی وہ یقیناً انفرادی ہوگی، ورنہ شریعت کی بات کو تو چھپا کر رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر جانور دو شخصوں کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر اپنے پیچھے ایک اور آدمی کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ جانور کو خوراک کم دینا اور اس سے کام زیادہ لینا جانور پر ظلم ہے۔ اسلام نے اسے ناپسند کیا ہے۔ جانور کو خوراک بھی پوری دی جائے اور اس سے محنت اور مشقت بھی اس کی طاقت کے مطابق لی جائے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان ہوا ہے کہ ایک تو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت کو سنا اور سمجھ بھی لیا۔ دونوں باتوں میں شان نبوت نمایاں ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو اپنی سواریوں کے پالان اتارنے سے پہلے ہم نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے شرط مسلم کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لا نسبہ کے معنی ہے ہم نفلی نماز نہیں پڑھتے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم باوجود نفلی نماز پڑھنے کا شوق رکھنے کے ہم نماز کو پالان اتارنے اور جانوروں کو آرام پہنچانے پر مقدم نہیں کرتے تھے۔ فائدہ، روحال رحل کی جمع ہے جس کے معنی پالان یا کجاوے کے ہیں، یعنی سواری کے جانور پر بیٹھنے کے لیے جو گدی وغیرہ رکھی جاتی ہے تاکہ سوار آرام سے بیٹھ جائے اور اس پر ضروری سامان بھی رکھ لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی سستانے کے لیے ٹھہرتے تو سب سے پہلے جانور کو اس بوجھ سے ہلکا کر دیتے تاکہ اسے بھی راحت اور آرام مل جائے، یہاں تک کہ نماز بھی اس کے بعد پڑھتے۔ اس حدیث سے سفر میں نفلی نماز پڑھنے کا استحباب بھی معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔